محبوب رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین ذی وقار، قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا. وہ اسلوب جو ہے ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون یا قاعدہ ہے وہ اپنی ساری مخلوق کے لیے برابر ہے. اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کوئی اور بنایا ہو، اولیاء کرام کے لیے کوئی اور بنایا ہو، مومنوں کے لیے کوئی اور کافروں کے لیے کوئی اور. دنیا کے اعتبار سے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. اور یہ جو مشکل کا لفظ ہے یہ اپنے اندر انتہا درجے کی آزمائشیں، ابتلا لیے پوری امت کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو ہمیں یہ قانون پتہ چل گیا کہ آسانی ہمیشہ مشکلات کے بعد آتی ہے. ہمارے ہاں جو مشہور ہے معراج کے حوالے سے، اس کے بارے میں زیادہ تر جو اقوال ملتے ہیں وہ ماہ رجب کے ملتے ہیں. اب اس پر تفصیلی بات تو انشاءاللہ جو اس حوالے سے وہ پھر کریں گے. معراج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا کیے جانا وہ عظیم منصب ہے، عظیم نعمت ہے کہ قرآن اس کے بارے ذکر فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. لیکن یہ جو معراج کا سفر ہے، اس سفر معراج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزمائشیں، جو مشکلات، جو ابتلا کا دور دیکھا، ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. بلا شبہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ رب کا دیدار رب تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائے. لیکن اس معراج سے پہلے جو معاملات پیش آئے، ہم آج تمہیدی طور پہ ان سب کو سمجھیں گے. ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت کیا. وہی معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتا تھا، جو آپ کی صداقت کے، امانت کے گن گایا کرتا تھا، جیسے ہی آپ نے ایک اللہ کی طرف ان سب کو بلایا، وہ سارے کے سارے دشمنی پر اتر آئے. وہ 13 سال کا عرصہ، زبان سے کہنے میں تو 13 سال کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن وقت گزارنا پڑے تو تکلیف کا 1 منٹ نہیں گزرتا، سیکنڈ نہیں گزرتے. 13 سال ابتلا، آزمائش،
اور اس کے اندر کس کس طرح کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کون سا ایسا دکھ، کون سی ایسی اذیت ہے جو کفار کی طرف سے صحیح نہیں، برداشت نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ایک کے پاس جا کے دعوت دیتے۔ حج کا موسم ہے، دور دور سے وفود جو ہیں وہ مکہ معظمہ کی طرف رخت سفر باندھ چکے ہیں۔ اہل مکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ حج کا موسم آ رہا ہے تو دور دور سے لوگ سفر کرتے ہوئے اللہ کے گھر آئیں گے۔ اہل مکہ بھی اس دور کے اعتبار سے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ یہ سارے کے سارے اکابرین اپنے سب سے بڑے دانا کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ یہ عمر میں ان سب سے بڑا ہے، کافروں میں عمر میں سب سے بڑا ہے، تجربے میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن یہاں ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں، یہ یاد رکھیے گا اسلام کے خلاف جو شخص بھی آیا وہ دانائی کا باب کیوں نہ ہو۔ ابو جہل جو اس سے پہلے دانائی کا باب بادشاہ کہلاتا تھا، جن جن کی دانائی عقل انہیں اسلام کے اندر نہ لا سکی، ان کا تاریخ میں جو معاملہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عزت جو ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ اسلام کے دامن میں آغوش رحمت میں آ کر پناہ لے لی جائے۔ اب ولید بن مغیرہ کے پاس بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ضیاء النبی میں تفصیل سے یہ واقعہ لکھا۔ آپس میں اب باتیں ہو رہی ہیں، بھی تمہیں پتہ ہے حج کا موسم آ گیا ہے، دور دراز سے لوگ آئیں گے، اور یہ خبر تو ہر جگہ پہنچ چکی ہے کہ یہاں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، جو یہ دعوت دیتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اس کی عبادت پر جمع ہو جاؤ، اس کو وحدہ لا شریک مان لو۔ وہ سب کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک رب کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب جب آنے والے آئیں گے تو آنے والے ہم سے سوال کریں گے تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپس میں دشمن جو ہے بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ایک بات طے کر لی جائے جس بات پر ہم سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور وہی ایک بات ہم سب نے تسلیم کر کے ہر ایک کو وہی کہنا ہے۔ اب آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ اب وہی شخص جو سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن، جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ کاہن ہے، تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے بخدا وہ کاہن نہیں ہے، بخدا وہ کاہن نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات، لفظ محمد اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ہستی جس کی لگاتار پہ ہم حمد کی جائے، حمدا بعد حمد، محمود تعریف کیا ہوا۔ اب جب خود اپنی زبان سے کہہ دیتے کہ تعریف کیا ہوا، میں لفظ کا معنی، اسم کا معنی ذکر کر رہا ہوں کہ بھئی محمد ایسے ہیں، تو اب آپ یوں کر لیں کہ سب تعریفوں کا جامع،
سب خوبیوں کا جامع ایسے ہے، تو پہلے تو اقرار کر لیا کہ ساری خوبیاں اس میں جمع ہیں، ساری محامد کا مجموعہ ہے، تو پھر اس کے بعد کاہن کیسے کہتے؟ اب انہوں نے کہا کہ جب ہم آپ کا نام لے لیتے ہیں تو ہم اقرار تو اسی نام میں کر لیتے ہیں، ایسا کیا جائے کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ انہوں نے پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اب اللہ نے وہاں بھی کس قدر محفوظ کیا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو، حفاظت کی آپ کے نام کی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا مذمم۔ مذمم کا معنی جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے، وہ کہتے ہیں مذمم فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ ایک شخص نے آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کتنا حسین جواب دیا، فرمایا وہ تو کسی مذمم کو برا کہتے ہوں گے، میں محمد، وہ کسی مذمم کو کہتے ہوں گے، میرا نام مذمم نہیں، میرا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے نام کو بھی محفوظ رکھا۔ اب آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، انہیں کاہن کہہ دیں۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے بخدا وہ کاہن نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے کلام میں کاہنوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے، کہانت والا کلام ہی نہیں ہے، سن کر تو دیکھو۔ اور وہ چوری سنتے تھے کہ ان کا جو کلام ایسا ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو کاہنوں سے ملتی جلتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا مجنون کہہ دیں۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے بخدا وہ مجنون بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں کبھی کپ کپاہٹ دیکھی ہے؟ ان کی زبان میں کبھی لکنت دیکھی ہے؟ ان کی زبان سے کبھی کوئی محمل بات نکلی ہے؟ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے بامعنی کلام، با مقصد کلام، اور دوسرا ہوتا ہے بے معنی بے مقصد کلام۔ تو ولید کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ نہ ان کی زبان سے کوئی محمل بات نکلتی ہے، نہ بے معنی بات نکلتی، نہ ان کی ایسی حرکات و سکنات، کوئی ایسا معاملہ تو ہے نہیں۔ ہم یہ کہیں گے لوگ ہمیں فوراً جھوٹا کہہ دیں گے۔ شاعر کہہ دیں، وہ کہنے لگا بخدا شاعر بھی نہیں ہے، وزن شعری کا تمہیں پتہ ہے، صنف شعر کا تمہیں پتہ ہے، کون تمہاری بات کو یقین کر لے گا؟ مانے گا کون؟ مانے گا؟ جادوگر کہہ دیں، وہ کہتا بخدا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، کوئی شعبدہ انہوں نے دکھایا، کوئی شعبدہ ان سے دیکھا گیا۔ اب وہی شخص جو ان سب کا سرغنہ ہے، وہ کہتا ہے اتنا بڑا اقرار کرنے کے باوجود ایمان لانے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یہ جملہ جب آپ سنیں گے، ولید نے کہا بخدا جو کلام ان کی زبان سے نکلتا ہے اس میں اس طرح کی مٹھاس ہے، ایسا سرسبز و شاداب کلام ہے جس سے بے شمار شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو وہ کلام کر رہے ہیں ایسا لدا ہوا درخت ہے جس کی بے شمار شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر کئی کئی پھل ہیں۔ اتنا بڑا اقرار کرنے کے باوجود بھی کھڑا دشمنوں میں، اور دشمنوں میں بھی کوئی نچلی پوسٹ پر نہیں، دشمنوں کا سرغنہ ہے۔ سارے کہتے ہیں چلو اچھا ایسا کر لیں گے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے اس نے ہم سب کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، میاں بیوی کو جدا کر دیا آپس میں، بیٹا باپ کا نافرمان ہو گیا ہے، سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، کوئی بھی اس کے اس شر سے محفوظ نہیں رہا، یہی کہہ کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ اور پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازار میں نکلتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، ایک ایک جگہ جا کر بازار میں لوگ جمع ہیں، ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، حج کا موسم آتا ہے، خیمے لگتے ہیں، ایک ایک قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہاں پیچھے آپ کے ایک بھینگا شعلے جیسا اس کا رنگ ہے، وہ پیچھے پیچھے آوازیں لگاتا ہے، وہ اس کی باتوں کو نہ سننا۔ کوئی اندازہ لگائے اس اذیت کا، اس آزمائش کا، کہ رسول اللہ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور پیچھے پیچھے وہ شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے لا یغرنکم ھذا عن دینکم و دین آبائکم، لوگوں خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں تمہارے دین سے، تمہارے آبا کے دین سے پھیر دے گا، اس کی باتوں کو نہ سننا۔ اور اس سے بڑے الفاظ ہیں جس کو کہنے کے لیے کسی کے پاس ایمان والے کی زبان یارہ نہیں دیتی، وہ اس سے بڑھ کر لفظ کہتا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کیونکہ اس وقت کہتے ہیں میں اس دن چھوٹا تھا، میری عمر کم تھی، میں بچپنا تھا میرا، یومئذ صغیرہ، میں چھوٹا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کے پیچھے کون ہے؟ کہا ان کے پیچھے یہ ابو لہب ہے، یہ جو لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بے دین ہو گیا ہے، اے لوگوں اس کی باتوں کو نہ سننا۔ کیا اس سے بڑی بھی اذیت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جہاں جا کے دعوت دیتے ہیں وہیں وہ پیچھے پیچھے آپ کے آن پڑتا، وہ اس کی بیوی، اور کس کس طرح کے زبان سے وہ الفاظ نکالتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد شیب ابی طالب کا معاملہ ہے، کوئی ایک دو دن کا مقاطعہ نہیں، ایک دو دن کا بائیکاٹ نہیں، 3 سال کا قطع تعلقی کا معاملہ ہے۔ 3 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ کفار قریش نے جب یہ دیکھا کہ ہماری کسی طرح سے بھی ہماری بات حل نہیں ہوتی، ہمارا مدعا حل نہیں ہوتا، ہمارا مقصود پورا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا جی اب اس کا ایک ہی حل ہے، ان سے بائیکاٹ کر لیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر لیا جائے۔ اور وہ معاہدہ، آپ اس معاہدے کی شقیں آج دیکھیں نا، امام ابن کثیر نے لکھا، تمام اصحاب سیر نے لکھا، امام ابن کثیر لکھتے ہیں اجتمع المشرکون من قریش، کہ سارے کے سارے قریش جمع ہوئے، اس بات پہ جمع ہوئے کہ ہم اللہ یجالسوہم، کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ولا یبایعوہم، ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس لیے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، تب تک ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کسی قسم کا تعلق نہیں، بات چیت نہیں، خرید و فروخت نہیں۔ اور اس سے زیادہ آگے لکھا گیا اللہ ینکحوا الیہم، نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ ان سے رشتہ لیں گے، نہ کوئی چیز انہیں
خریدنے دیں گے، نہ کوئی چیز انہیں بیچنے دیں گے، ہر قسم کا ان کے ساتھ تعلق منقطع کر لیا جائے، یہاں تک کہ یہ لوگ خود مجبور ہو جائیں اور ہمارے حوالے کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب ان کا ہمارا معاملہ بحال ہوگا۔ یہ معاہدہ تحریر کیا گیا اور یہ معاہدہ تحریر کر کے بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل طور پر سماجی بائیکاٹ کر لیا جائے، قطع تعلق ہی کر لیا جائے۔ اصحاب سیر نے لکھا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بلکتے ہوئے بچوں کے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ بچے روتے سنے جاتے تھے، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں۔ اور جرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، تم یہ بات کہہ دو، تم یہ جملہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب خداؤں کو چھوڑ کر، سب بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، بس یہ ایک مطالبہ تھا۔ اور اس مطالبے کا جو انجام تھا وہ کس صورت میں دیکھنا پڑا کہ سارے کے سارے ایک طرف ہو گئے، کہا ان سب کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا جائے، کوئی چیز ان تک نہ جانے دی جائے۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا، ہمارے دور کی طرح تو نہیں تھا، ہماری جیسی سہولیات تو نہیں تھی اس زمانے میں، بلکہ آج سے کچھ دہائیاں پہلے آپ چلے جائیں تو دیہات میں جو خرید و فروخت کا طریقہ تھا وہ آپ سارے جانتے ہوں گے کہ گھر میں گندم ہوتی تو وہ گندم لے کر دکاندار کے پاس چلے جاتے، اس کو جا کے وہ گندم دیتے، اسے وہ سودا لے آتے، اسی طرح سودا ہوا کرتا۔ تو اس زمانے میں تو باقاعدہ کسی کی دکان بھی نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی باہر سے آتا، یہ سارے کے سارے کافر جمع ہوتے اور جمع ہو کر اس کا سارا سودا خرید لیتے کہ کہیں ان تک نہ پہنچ جائے۔ ابو الحسن حفیظ جلندری نے اس کا نقشہ کھینچا، کہا بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کوئی غلے کا سودا اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بولہب کم بخت بہکاتا، پہاڑوں کا درا ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ 3 سال گزرے، 3 سال، اور جب ان کے بچے روتے نا بھوک سے تو یہ کافر کہے لگا کر ہنسا کرتے تھے۔ کئی دن بھوکوں گزارتے، کئی دن، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ درختوں کے پتے تک کھانے کے دن آ گئے، درختوں کے پتے تک کھائے، سوکھا ہوا چمڑا کہیں سے مل گیا وہ اندھیرے میں کھا لیا۔ آپ شیب ابی طالب میں جنہوں نے وقت گزارا ان کے بیانات کو پڑھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وہ کہیں سوکھا ہوا چمڑے کا ایک ٹکڑا مجھے ملا تھا، میں نے پانی سے دھویا، اسے کوٹا، سکھا کے اسے کوٹا اور ستو کی طرح میں اسے پی لیا، میں نے اس طرح اپنی پیٹ کی آگ بجھائی۔
وہ کیسے اپنی بچیوں کو چپ کرواتے ہوں گے، وہ کیسے اپنے بچوں کو چپ کرواتے ہوں گے. کوئی ایک دو دن کی بات تو نہیں ہے. وہ بھوکی بچیوں کا روٹھ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا. تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا. رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے. گزارے 3 سال سے رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے. 3 سال اس طرح گزرے اور وہاں سے باہر نکلے. بڑا تفصیلی واقعہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ پارا پارا ہو چکا ہے. وہ جو صحیفہ لٹکایا تھا نا معاہدہ بائیکاٹ کا، وہ پارا پارا ہو چکا ہے، اسے دیمک نے کھا لیا. باہر نکلتے ہیں، حضرت سیدنا ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے، اور اس کے 35 دن گزرنے کے بعد ہم سب کی ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سال کا سفر ہے اس کو ذرا اپنے نظروں کے سامنے تصور میں لائیے کہ ان 13 سالوں میں کون سی ایسی آزمائش ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان پر ہوئی، وہ تو علیحدہ ہے، جو آپ کے ساتھ ہوئی. آخر وہ بھی تو آپ ہی کو آ کے عرض کرتے ہوں گے نا. اور اصحاب سیر نے لکھا کہ ان دونوں کا جب وصال ہو گیا تو پتہ ہے تاریخ ابن کثیر میں سیرت نبویہ جو ہے ابن کثیر کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی واقعات ملتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجاست ڈالی گئی، یاد ہے نا، سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے اوپر نجاست ڈالی گئی، آپ کے ساتھ جو جو معاملات کیے، وہ کہتے ہیں یہ سارے ان میں سے اکثر واقعات جو ہیں نا یہ جناب ابو طالب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیش آئے تھے. جب تک وہ زندہ تھے نا تب تک کچھ نہ کچھ آسرا تھا. ان کا بھی انتقال ہو گیا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. وہ غم گسار رفیقہ حیات کہ جب سب سے تانے سن کر، سب سے باتیں سن کر گھر آتے ہیں تو وہ وفا شعار بیوی جو ہے وہ حوصلہ بڑھانے کو، تسلی دینے کو کھڑی ہے. جس نے اپنا سارا کا سارا مال و متاع آپ پر قربان کر دیا وہ کھڑی ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری ایک جگہ. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو بھی ایسا بنائے، ہماری بیٹیوں کو بھی ایسی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا منظر لوگوں کے سامنے رکھنے کی، ان جیسی وفا کرنے کی ہماری بیٹیوں کو توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں بھی پھر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری، وفا شعاری، اس کا جو رسول اللہ علیہ السلام نے جواب دیا. کیا کہتی ہیں ازواج مطہرات؟ کسی موقع پر رسول اللہ علیہ السلام بھولے نہیں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی نہیں بھولے. دعا کریں اللہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا شوہر بننا نصیب فرمائے. اگر ہم بیویاں ان جیسی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسا شوہر بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
کہ جو امام الانبیاء ہیں لیکن اگر بیویاں ناراضگی کا اظہار کریں تو وہ ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس حد درجہ شوہر کا حق نبھایا کہ بیوی جو ہے وہ شوہر سمجھ کے جو معاملات ہے وہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ پر آزمائشوں کے، مصیبتوں کے جو معاملات پیش آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمی ما اسرع ما وجدت فقدک، اے چچا جان میں کتنی جلدی آپ کے کھونے کو محسوس کرنے لگا، میں کتنی جلدی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کھو چکا ہوں۔ اور اسی لیے اصحاب سیر نے لکھا کہ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے جتنے بھی کفار تھے وہ سارے کے سارے بزدل بنے رہے، کسی میں ہمت نہیں تھی۔ اور حضرت ابو طالب کے وہ اشعار میں دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی جو قبولیت کی گھڑی ہے اس کا صدقہ ہمیں اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیوان ابو طالب پر، حضرت ابو طالب میں جو دیوان آپ کا جو اشعار پر مشتمل ہے نا، اس دیوان کا ترجمہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے، دعا کریں وہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس کے چند اشعار جو اصحاب سیر نے لکھے، کہا الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ کی طرح نبی پایا ہے، اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فلسنا ورب البیت نسلم احمدا لعزا من عبد الزمان ولا کربی، اس گھر کے رب کی قسم، بیت اللہ کے رب کی قسم، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو زمانے کی تکلیفوں سے، شدتوں سے تنگ آ کر محمد کو تمہارے حوالے کر دیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ تم یہ لگائے بیٹھے ہو آس امید کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے، مقاطعہ کریں گے تو یہ رسول اللہ کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ نہیں، اس گھر کے رب کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ تو روشن چہرے والے ہیں جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، یہ روشن چہرے والے جن کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے۔ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ یتیموں کی جائے پناہ ہے، یتیموں کی جائے پناہ ہیں، بیواؤں کی آبرو ہیں۔ یہ کہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا بھی وصال ہو گیا، اماں خدیجہ کا بھی وصال ہوا، اس کے بعد وہ نجاست ڈالنے والا واقعہ پیش آیا، گھر آتے ہیں تو آج گھر میں وہ وفا شعار، وہ تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی، امیدیں بڑھانے والی وہ بیوی نہیں ہے۔ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ طائف کا سفر کر لیا جائے، طائف کو چلتے ہیں، وہاں کا علاقہ سرسبز ہے، وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، بات کو شاید سمجھیں گے۔ لیکن طائف میں کیا ہوا؟ اب یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جو اعلان نبوت کے بعد جو مشکلات کا، آزمائش کا ایسا طوفان آیا، اس طوفان میں جو تکالیف برداشت کی، ان سب تکالیفوں کو باری باری ذہن میں رکھیے۔ ان کا پروپیگنڈا کرنا، آپ کی ذات پر طرح طرح کے طعن و تشنیع اور آپ کی ذات پر الزامات لگانا، آپ یہ کیسے سوچئے، اس کے باوجود بھی جس طرح ہم نے پہلے پڑھا نا، وہ نفی تو کرتے تھے اس بات کی یہ جادوگر بھی نہیں ہے، ساحر بھی نہیں ہے، کاہن بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں، لیکن کہا تو کرتے تھے، کہتے تو تھے۔ آج آپ کسی صحیح آدمی کو آپ اسے کہیں ہوئے تو پاگل ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، سنے گا، برداشت کرے گا۔ لیکن تبلیغ کے دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی، برداشت کی۔ اس کے بعد شیب ابی طالب کا معاملہ، چچا کا جانا، بیوی کا جانا، پھر طائف کا سفر، اور اس سفر طائف میں کیا ہوا؟
یہ چیزیں ہمیں آج ہمارے بچوں کو خاص طور پہ یاد رکھنی چاہیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج ہم پڑھ کر فارغ ہوئے تو نوکریاں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، ہم نے ڈگری لے لی، آج ہم نے کاروبار شروع کیا اور کل کو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا اصول ہے وہ انبیاء کے لیے بھی وہ نہیں رکھا جو ہم خوابوں میں سوچے بیٹھے ہیں کہ جی آج ہم فارغ ہوئے یا آج ہم نے دکان کھولی تو کل کو ہم مالدار تاجر ہو جائیں گے۔ طائف میں اللہ کے نبی نے صلوات و تسلیم جو آس امید لے کر گئے تھے اس کے بالکل برعکس ہوا، پتھر پڑے۔ حفیظ جلندری نے لکھا کہ اس سفر طائف میں انہوں نے کیا کیا، اوباس لڑکوں کو ہاتھ میں پتھر دے دیے اور انہیں پتھر دے کر کہا کہ ان پر برساؤ۔ بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شب ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ کہتے ہیں جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئی اکثر۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ دونوں اطراف میں اوباش لڑکے کھڑے ہو گئے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پائے مبارک پڑتا ہے وہاں پتھر مارتے، اور جہاں رحمت عالم تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے وہاں وہ بازو پکڑ کے اٹھا دیتے۔ چلو ملک الجبال آ جاتے ہیں، ملک الجبال آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، اشارہ کریں، یہ اپنا پر ماروں گا یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا، ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، کیا پتہ ان کے آنے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو مجھ پر ایمان لے آئیں۔ ان سب کے بعد پھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آؤ حبیب اب ہم تمہیں معراج کراتے ہیں۔ کتنے سال گزرے؟ یہ سارا کا سارا مراحل مشکلات کے آزمائش سے گزرنے کے بعد پھر سفر معراج ہو رہا۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ان سب کے بعد یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب کچھ نہیں، اب ہمارے پاس آؤ، تمہیں نشانیاں دکھائیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں آج برداشت کا مادہ ہم میں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو جس کے اندر ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے۔ ان کے اندر کا جو بغض تھا وہ بغض نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ ملک الجبال سے کہہ دیتے، کوئی اندازہ لگائے اس رحمت عالم کی محبت کا، رحمت کا،
جن کی نالین پاک کے نیچے ذرا سا خون لگ جائے نا تو جبریل امی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نالین کے نیچے نا خون لگا ہوا ہے، اس کو اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی سی معمولی سی نجاست بھی گوارا نہیں ہے کہ محبوب کے جوتوں کے ساتھ لگ جائے۔ اور ان بدبختوں نے کیا کیا؟ پتھر پڑوائے اور آپ کی وہی نالین خون سے بھر گئی۔ ہم نے تو دین کے راستے میں کچھ بھی نہیں کیا میرے عزیزوں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو پنجابی میں کہتے ککھ دورہ نہیں کیتا۔ ہم نے ہمارے پاس تو آج کل کیا ہے، موبائل ہے، پڑے پڑے شوق میں وقت نہ گزر رہا ہو تو فون کر دیں گے، جی مولوی صاحب مسئلہ بتا دیں۔ وہ جی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا مسئلہ۔ ہم تو دین کے لیے اتنا بھی سفر نہیں کر سکتے، اتنا بھی سفر ہم کر لیں، ہم نے تو آج کل وہ بھی نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عرصہ گزارا آزمائشوں کا، ابتلا کا، کون ان کا اندازہ لگائے گا؟ اور اس کے بعد میرے بچوں، جو نوجوان طبقہ ہے خاص طور پہ، جو میں آپ سے ہر بار کہا کرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اپنی بات کو، کہ اگر خواب ہی کا معاملہ ہوتا تو خواب میں تو آپ بھی کسی کو کہیں جی میں خواب میں وہاں سے پھر کے آؤں تو کون آپ کی بات کا انکار کرتا؟ بولیے آپ آج کہہ دیں کہ جی میں خواب میں فلاں فلاں سے مل کے آؤں، میں نے جہاز میں سفر کیا، میں نے فلاں جگہ سفر کیا، میں نے فلاں جگہ سفر کیا، وہاں میں نے یہ دیکھا، کوئی آپ کی بات کا انکار کرے گا؟ تو اگر یہ معراج خواب ہی میں ہوئی تھی تو بتائیے پھر کفار نے اتنا ہنگامہ کیوں مچایا تھا؟ کیوں اس پر اتنا بے ہنگم سا شور مچایا گیا تھا؟ کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا یہ خواب نہیں ہے، انہیں کافر ہو کر پتا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے، انہیں کافر ہو کر پتا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ جسمانی طور پر گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں ایمان والے کلمہ پڑھ کر بھی اپنی اپنی کتابوں میں، اپنی اپنی تفاسیروں میں لکھتے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر آپ نے دیکھنی ہو، اور لکھتے تھے یہ خواب کا معاملہ ہے، یہ جسمانی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ جسمانی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کو لے کر بتائیے کیا اہل اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا دشمنان دین کر رہے ہیں وہ اس کو لے کر ہمیں بتائیں گے نہیں دیکھو تمہارے اپنوں نے لکھا، بڑی بڑی کتابیں، تفاسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی کہ جی یہ خواب میں ہوا تھا۔ تو جب معاملہ ہی خواب کا ہے تو پھر یہ اعتراضات اور انکار کا معاملہ کیوں کر پیش آیا؟ اس لیے خدا را ان ساری باتوں کو سمجھیے۔ آج آپ کے کاندھوں پر بہت بہت بڑی ذمہ داریاں، اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اپنی جو ذمہ داری ہے اس کی نزاکت کو سمجھیے کہ آج جو فتنوں کا دور دورہ ہے اس سے ہم نے بچ بچا کر اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے اور پھر یہاں سے جانا ہے۔ یہ ایمان سنبھالنا کیوں اہم ہے؟ اسی لیے اہم ہے کہ شیطان یہ نہیں چاہتا